اس کا نام افرا تھا۔ عمر 35 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ شادی شدہ تھی۔ اس کا شوہر ایک گارمنٹ فیکٹری میں جاب کرتا تھا۔ ڈیوٹی کا حساب کچھ یوں تھا کہ ایک ہفتہ دن میں اور ایک ہفتہ رات کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ افرا کے یوں تو 3 بچے تھے، لیکن وہ تینوں بڑے آپریشن سے ہوئے تھے، اور بڑے آپریشن کے بعد اکثر عورتوں کے جو حالات ہوتے ہیں کچھ وہی اس کے بھی تھے۔ اس کی کمر میں درد رہنے لگا تھا۔ اس نے چند ایک بار اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا، لیکن وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے نظر انداز کرتا گیا اور اسے ڈاکٹر کے پاس نہ لے جا سکا۔ ایک دن اس کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا اور درد قابل برداشت ہوتا چلا گیا۔ اس وقت اس کا شوہر بھی گھر پر موجود نہیں تھا۔ بچے تو تھے ہی چھوٹے، اس لیے اس کو ہسپتال لے جانے والا کوئی نہ تھا۔ مجبوراً وہ اکیلی ہی ہاسپٹل چلی گئی۔ وہاں اس کو اپنی باری کا انتظار کرنا پڑا۔ جب اس کی باری آئی تو وہ ڈاکٹر کے کمرے میں چلی گئی۔ ڈاکٹر اکیلا کمرے میں بیٹھا تھا۔ وہاں کوئی نرس بھی موجود نہیں تھے۔ ڈاکٹر کے پوچھنے پر افرا نے بتایا کہ بچوں کی پیدائش کے بعد سے میری کمر میں درد رہنے لگا ہے، جو کہ اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ مہربانی کر کے مجھے اس درد سے نجات دلائیں۔ افرا کی پوری بات سن کر ڈاکٹر نے اسے کہا کہ اس بیڈ پر الٹا ہو کر لیٹ جاؤ۔ وہ ایک چھوٹا سا بیڈ تھا جو صرف مریضوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ افرا اس پر لیٹ گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ ایسے نہیں، الٹی ہو جاؤ، میں نے تمہاری کمر دیکھنی ہے۔ افرا نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ جیسے ہی وہ الٹی لیٹ گئی، ڈاکٹر منع کرنے کے بہانے اس کی کمر سے کپڑا ہٹایا اور اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ افرا کو یہ بات سخت ناگوار گزری، لیکن وہ مجبور تھی۔ وہ ہاتھ پھیرتا رہا اور پوچھتا رہا کہ کہاں پر درد ہو رہا ہے۔ وہ ساتھ ساتھ بتاتی جا رہی تھی۔ جب ڈاکٹر نے معائنہ کر لیا تو کہنے لگا کہ تمہاری درد کا فوری حل تو ایک انجیکشن ہی ہے، وہ میں تم کو لگا دیتا ہوں۔ اس سے کافی حد تک درد کم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ دوائیں بھی دوں گا جو آپ کو 15 دن تک کھانی پڑیں گی۔ افرا نے کہا ٹھیک ہے، اب جو مناسب لگتا ہے کر لیں۔ معائنے سے فارغ ہونے کے بعد ڈاکٹر نے کہا اپنی قمیض صحیح کر لو۔ اس نے جلدی سے اپنی قمیض درست کر لی۔ ڈاکٹر انجیکشن تیار کرنے کے لیے کمرے سے باہر چلا گیا۔ تب تک افرا بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کاش وہ اپنے ساتھ کسی کو لے کر آتی تو بہتر تھا۔ اسے بہرحال ڈاکٹر کا رویہ کچھ اچھا نہیں لگا تھا۔ وہاں کمرے میں کوئی نرس بھی تو نہیں تھی۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں تیار شدہ انجیکشن تھا۔ وہ اس نے افرا کے بازو میں لگا دیا۔ اس کا اثر اتنا تیز تھا کہ افرا کا سر گھومنے لگا اور وہ دوبارہ اسی بیڈ پر گر گئی۔ اب وہ اٹھنا چاہتی تھی لیکن اس کا جسم جواب دے گیا تھا۔ وہ دیکھ اور سن تو سکتی تھی لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ ڈاکٹر کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل گیا۔ اس نے کمرے کو اندر سے بند کر لیا اور افرا کے جسم سے اپنی بھوک مٹانے لگا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ ذہنی اذیت اس قدر تھی کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ پرس میں رکھے اس کے موبائل پر اس کے شوہر کی کال مسلسل آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے موبائل نکال کر کال سنی اور افرا کے شوہر سے کہا کہ وہ فلاں ہاسپٹل میں ہے۔ اس کی کمر میں درد تھا، اس لیے اس کو سکون آور دوا لگائی ہے۔ اب سو رہی ہے، آپ آ کر لے جائیں۔ اس کا شوہر کام سے چھٹی لے کر جلدی سے آیا اور ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر کے افرا کو گھر لے گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے گھر بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کچھ دیر تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے سارے منظر اس کی آنکھوں میں گھومنے لگے تو وہ رو پڑی۔ اس کے شوہر نے اسے تسلی دی کہ فکر نہ کرو، ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن افرا تو اس بات پر رو رہی تھی کہ ڈاکٹر نے اس کی عزت خاک میں ملا دی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو چاہ کر بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کی جسمانی اذیت سے زیادہ ذہنی اذیت ہے جو اسے سکون لینے نہیں دے رہی۔ اس جیسے واقعات ہمارے معاشرے میں عام ہیں، لیکن ان واقعات سے دو چار ہونے والی خواتین بدنامی کے ڈر سے خاموش ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا خواتین کسی بھی ایسی جگہ پر اکیلی مت جائیں، ورنہ بعد میں پریشانی اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ اردو ہندی سٹوریز کے ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔